دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے مزار کی کہانی سنائیں گے۔ بھٹو جن کے مزار پر لوگ منتیں مانگتے ہیں۔ بھٹو کا مزار کب، کیسے اور کس نے بنوایا؟ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھٹو کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا، اس میں کتنے لوگ شریک ہوئے، بھٹو کو کس بے دردی سے دفن کیا گیا۔ یہی سب موضوعات ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ذوالفقار علی بھٹو کون تھے؟ سندھ کے سیاستدان سر شاہ نواز بھٹو کے ہاں 5 جنوری 1928 کو پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے بمبئی میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد برکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پولیٹیکل سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے بعد لنکنز ان سے وکالت پاس کی۔ 1953 میں کراچی واپس آئے اور قانون پڑھانے کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ وکالت بھی کی۔ بھٹو کی پھانسی 4 اپریل 1979 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا جب ایک فوجی حکمران نے اپنی وردی کا سہارا لیتے ہوئے ملک کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ایک فوجداری مقدمے میں عدلیہ کی مدد سے تختہ دار پر چڑھا دیا۔ بھٹو کو جیل مینول کے خلاف ورزی کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں 2:04 پر راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو کی تدفین ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے کچھ دیر بعد ایک فوجی C-130 طیارہ ان کی لاش لے کر راولپنڈی سے جیکب آباد روانہ ہوا، جہاں سے اسے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کے آبائی گاؤں گڑھی خدا بخش لے جایا گیا۔ ان کے قریبی عزیزوں کو میت کی آمد کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا اور فوجی جوانوں نے گڑھی خدا بخش کے قبرستان سے ملحق مسجد کے احاطے میں ان کی قبر پہلے ہی تیار کر رکھی تھی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ گڑھی خدا بخش کا نام ذوالفقار علی بھٹو کے پردادا خدا بخش بھٹو کے نام پر گڑھی خدا بخش پڑا تھا۔ انہوں نے نہ صرف اس گاؤں کو آباد کیا بلکہ اس قبرستان کے ساتھ ایک چھوٹی مگر خاصی خوبصورت مسجد بھی تعمیر کروائی، جہاں 5 وقت جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گاؤں میں وفات پانے والے افراد کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی تھی۔ خدا بخش بھٹو نے انتقال سے قبل وصیت کی تھی کہ انہیں بھی قبرستان سے ملحق اسی مسجد کے احاطے میں سپرد حق کیا جائے۔ خدا بخش بھٹو کے فرزند غلام مرزا خان بھٹو نے اپنے والد کی یہ خواہش پوری کی اور اس مسجد کے احاطے میں نہ صرف خدا بخش بھٹو پیوند خاک ہوئے بلکہ خود غلام مرزا خان بھٹو، ان کے دونوں فرزند شاہ نواز بھٹو اور علی گور خان بھٹو اور شاہ نواز خان بھٹو کی اہلیہ اور ذوالفقار علی بھٹو کی والدہ محترمہ لیڈی خورشید بیگم بھی پیوند خاک ہوئی۔ 4 اپریل 1979 کو صبح 8:10 پر بھٹو کی میت گڑھی خدا بخش پہنچی، جہاں ان کی لاش کو آخری دیدار کے لیے قبرستان سے ملحق اسی مسجد میں رکھ دیا گیا۔ لاش کو مذہبی تقاضوں کے مطابق پہلے ہی غسل دے کر کفنایا جا چکا تھا۔ بھٹو کی پہلی بیگم شیری اور امیر بیگم نے پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہیں۔ فوجی حکام نے بادل ناخواستہ اس کی اجازت دے دی اور خواتین کی زیارت کر لینے کے بعد لاش کو ایک چھوٹے سے جلوس کی شکل میں دوبارہ گڑھی خدا بخش کے قبرستان کی مسجد میں پہنچا دیا گیا۔ مسجد میں مولانا محمود احمد بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس نماز جنازہ میں تقریباً 300 افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد عالم اسلام کے عظیم رہنما، اسلامی سربراہی کانفرنس کے چیئرمین، ملک کے پہلے وزیر اعظم اور 1973 کے آئین کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کو سخت سیکیورٹی میں اپنے بزرگوں کے پہلو میں سپرد حق کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی 9.5 برس تک ملک پر جنرل ضیاء الحق مسلط رہے، مگر وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے بعد بھی اس کی قبر سے خوفزدہ رہے۔ بھٹو کی قبر اس کے عاشقوں کے لیے مرکز عقیدت بن گئی۔ لوگ دور دور سے اس کی قبر کی زیارت اور فاتحہ خوانی کے لیے آنے لگے اور یہاں لوگ منتیں بھی مانگتے ہیں، مگر ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے لوگوں کو بھٹو کی قبر پر جانے کی آسانی سے اجازت نہ تھی۔ گاؤں سے باہر رائس کینال پر پولیس نے ایک باقاعدہ چیک پوسٹ قائم کی تھی، جہاں ان افراد کو روک لیا جاتا تھا، ان سے سوال و جواب کیا جاتا اور یہ پڑتال خاص طور پر کی جاتی کہ کہیں کسی زائر کے پاس کوئی کیمرہ تو نہیں۔ بھٹو کا مزار محترمہ بینظیر بھٹو نے برسر اقتدار آنے کے کچھ عرصے بعد اپنے عظیم والد کی قبر کو باقاعدہ ایک مزار کی شکل دینے کی کوشش شروع کی۔ ابتدا میں بھٹو اور ان کے بزرگوں کی قبر پر ایک چھت تعمیر کر دی گئی تھی،
جس سے یہ قبریں موسم کی شدتوں سے بڑی حد تک محفوظ ہوگی۔ 2000 کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو دبئی میں اپنی طویل جلا وطنی کاٹ رہی تھی تو انہوں نے اپنے والد، بھائیوں اور بزرگوں کی قبروں پر باقاعدہ مقبرہ تعمیر کروانے کی خواہش ہوئی۔ 2003 میں انہوں نے اس مزار کی ڈیزائننگ کے لیے مختلف آرکیٹیکٹس سے ڈیزائن طلب کیے۔ اس مقابلے میں ابتدائی طور پر 11 آرکیٹیکٹس کو بھٹو کے مزار کا ڈیزائن بنانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان تمام آرکیٹیکٹس کو محترمہ بینظیر بھٹو کی جانب سے بھٹو کی قبر پر لے جایا گیا، جہاں انہوں نے سائٹ کا جائزہ لیا اور تصاویر کھینچی۔ تمام آرکیٹیکٹس نے اپنے اپنے ڈیزائن محترمہ بینظیر بھٹو کو روانہ کیے، جہاں 7 جون 2003 کو محترمہ نے کراچی کے معروف آرکیٹیکٹ وقار اکبر رضوی کے ڈیزائن کو پسند کرتے ہوئے انہیں اس پروجیکٹ کے لیے منتخب کر لیا۔ وقار اکبر رضوی نے ایک انٹرویو میں بتایا، بات یہ ہے کہ میرے علم میں تھا کہ اس مقابلے میں نہ صرف پاکستان بلکہ کئی غیر ملکی آرکیٹیکٹ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اس بات کا احساس سبھی کو رہا ہوگا، لہٰذا میں نے بھی اس احساس کے ساتھ اپنا ڈیزائن پیش کیا۔ میں نے اپنے مجوزہ ڈیزائن کی بنیاد سندھ دھرتی اور اس کی اسلامی تاریخ کی اساس پر رکھی، جس کے سبب سے علاقائی سوچ کے ساتھ آفاقی تصور ڈیزائن کے لیے بنیاد بن گیا۔ لہٰذا مقبرے کا ڈیزائن انہی خیالات کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آیا۔ تو دوستی تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔